بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المطففین مکی صورت ہے، 36 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑی خرابی، ایک بہت بڑی برائی، ایک بہت بڑے گناہ کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ آخرت پر یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ برائی ہے اور اس کا پھر کیا انجام ہوگا یہ بات بتا دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے یعنی کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ایسے لوگ جب خود ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ برائی کیا ہے؟ جس برائی کا ذکر اس میں ہے وہ ہے کسی کا حق نہ دینا، کمی کرنا، اور ماپ تول میں یہاں کمی کر کے اور اس کی مثال دی گئی ہے۔ تطفیف ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے معمولی اور حقیر چیز، اور تفف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا، یا پیمانے کو ہی جس سے ماپتے ہیں اس کو ہی تھوڑا سا چھوٹا رکھنا، تاکہ غلہ یا جو بھی چیزیں جو ہے دی جا رہی ہے وہ لینے والے کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کے حق میں تھوڑی سی کمی کی جا سکے۔ عام طور پہ جیسے ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، ڈنڈی مارنا۔ تو ڈنڈی مارنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب دیا جاتا ہے تو اس وقت کمی کر دی جاتی ہے، چیز دینے میں کم دیا جاتا ہے، اور لیا جاتا ہے تو اس لینے کے وقت اس میں ڈنڈی مار کر کے اس کو اس سے زیادہ لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ لینے اور دینے دونوں میں، یعنی اپنا حق لیتے وقت زیادہ لیا اور دیتے وقت کم دیا، تو دونوں ہی لحاظ سے یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ اور یہ اصل میں کیا ہے کہ عرب میں زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ پہلے لوگ ماپ کر ہی لیتے تھے، وہی رواج تھا اس وقت۔ لینا دینا جو ہوتا تھا وہ ماپ کر ہی ہوتا تھا، تول کر دینے کا بہت ہی کم رواج تھا، جبکہ اس صورت میں تولنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ تو یہ ناپ تول کی جو بات ہے، اس میں جو ماپ ہوتا تھا اس میں لوگ کمی کرتے تھے، جس کی بات یہاں بتائی گئی ہے۔ اور ڈنڈی مارنے کا بہت سارا جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے۔ اصل یہ جو جرم ایسا ہے کہ اس میں اصل میں کسی کا حق مارا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے کہ بہت ہی کم چیز میں بہت ہی کمی کوئی کرتا ہے تو کتنا کمی کر لے گا؟ کوئی اگر کوئی ایک کے جی اگر کوئی تول رہا ہے تو اس میں کتنا کمی کر لے گا؟ 50 گرام کر دے گا کم، 100 گرام کم کر دے گا۔ تو یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ جرم جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اس صورت میں اس کا ذکر کیا ہے، اور صرف یہ ناپنے تولنے کے ہی معاملے میں نہیں آئے گا، بلکہ حق میں کمی کرنا ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس کو لوگ کم کرتے ہیں، اور لیتے وقت تو زیادہ لینے کی کوشش رہتی ہے اور زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کو ملے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ کم دینا چاہتے ہیں۔ تو لین دین کی اصل بنیاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بنایا ہے، وہ عدل ہے، یعنی پورا پورا دو۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ یہ بات جو ہے اس پہ سخت تاکید کی ہے کہ تولو تو سیدھی ڈنڈی سے تولو اور کسی کو اس کا حق کم نہ دو۔ تو پورا دینا اور زیادہ لینا اور دوسروں کو کم دینا اتنا بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام تو مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ
عدل نہیں، عدل سے بھی آگے کی بات بتائی جاتی ہے، اس سے بھی بڑا درجہ جو ہے وہ احسان کا، ایثار کا، اس کی ہدایت فرمائی ہے اسلام نے تو مسلمانوں کے لیے کہ تم احسان کا روش اختیار کرو، ایثار کا روش اختیار کرو، اور نہیں تو کم سے کم عدل کا رویہ اختیار کرو۔ اور یہ وہ ہے کہ آدمی اتنا اپنا جب حق لیتا ہے تو لیتے وقت تھوڑے سے کم پر ہی راضی ہو جائے اور دیتے وقت تھوڑا سا زیادہ دے دے، لیتے وقت تھوڑے سے کم پہ راضی ہو جائے اور دیتے وقت تھوڑا سا زیادہ دے دے۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی منڈی میں تشریف جب لے گئے تھے تو انہوں نے ایک غلہ تولنے والے کو کہا کہ دیکھو تم تولو اور تھوڑا سا جھکتا تولو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ہدایت فرمائی کہ تولو اور تھوڑا سا جھکتا تولو۔ سبحان اللہ، یعنی ہر فیلڈ میں تعلیم دی گئی ہے اسلام میں کہ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے۔ یہ ایسی اور اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی اور سخت محنت اور سخت حکمران جو ظلم کرتا ہو ویسا حکمران جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہوں کی سزا 5 چیزوں میں ہے، 5 گناہوں کی سزا 5 چیزوں میں ہے۔ اس میں جو پہلی چیز بتائی گئی وہ یہ کہ عہد شکنی اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر دشمن کو اس پر غالب کر دیا جاتا ہے، دشمن کو اس پر غالب کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ کر دوسری قوموں پر فیصلہ کرتا ہے، قرآن کے قانون کو چھوڑ کر کے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے دوسرے کے قانون پر فیصلہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو محتاجی اور فقر میں ڈال دیتے ہیں، فقر فقیری میں ڈال دیتے ہیں، محتاجی جو ہے اس قوم میں عام ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز کہ جس قوم میں زنا یا بے حیائی عام ہو جائے تو پھر وہاں طاعون اور اس جیسی دوسری بیماری جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہو اس طرح کی بیماری جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ناپ تول میں جس قوم میں کمی کرنا عام ہو جائے تو وہاں قحط سالی آتا ہے، اور زکوٰۃ میں اگر کمی کرتے ہیں لوگ، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو پھر بارش روک لی جاتی ہے۔ تو یہ 5 گناہوں کی سزا 5 چیزوں میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت سے اگر کوئی چوری کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے، یعنی ان مسلمانوں کو، ان ایمان والوں کو جو ایسا گناہ کرتے ہیں، ایسی غلطی کرتے ہیں، تو ان کو ہر وقت اپنے دشمن سے ڈر رہتا ہے، ان کے دل میں ہمیشہ ایک ڈر بنا رہتا ہے۔ اور اگر جس قوم میں ربا، سود، ان چیزوں کی جو ہے وہ روش آ جائے تو وہاں موت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ماپ تول میں کمی جس قوم میں ہو تو اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، یعنی کہ برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو یہ برائی کیا ہے؟ یہ برائی ہے کسی کا حق نہ دینا، یعنی کسی کے حق میں کمی کر دینا، اور یہ حرام ہے۔ اور صرف ناپ تول کے حد میں ہی نہیں رہ گیا یہ معاملہ، بلکہ یہ ہر کام میں کہیں بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کسی کا حق تو ہم نہیں کم کر رہے ہیں، کسی کا حق تو ہم نہیں مار رہے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کا حق ہو، چاہے وہ اولاد کا حق ہو، چاہے وہ شوہر بیوی کا حق ہو، یا تجارت میں ایک دوسرے کا حق ہو، یا جاب میں ایک دوسرے کا حق ہو، یعنی کسی بھی معاملے میں اپنے قول و قرار کو، اپنے حقوق کو پورا دینا ہے تاکہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو، وہاں کسی طرح کی کمی نہ ہو۔ یہاں بہت چھوٹی چیز یہ لگتی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی برائی جو ہے قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ
بڑی بن جائیں گی۔ جیسے اگر کوئی انسان نوکری کرتا ہے اور وہ اس جاب میں اس کا ٹائم 4 بجے تک ہے وہاں رہنے کا، اور پھر وہ ہر دن آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل جاتا ہے۔ اب اس کو وہ آدھا گھنٹہ چھوڑیے 10 منٹ پہلے نکلتا ہے، اب وہ اس کے ایگریمنٹ میں ہے اس کو اگر کہ 4 بجے تک رہنا ہے، اگر وہ نکلتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی معمولی بات ہے کہ چلو 5 منٹ کوئی بات نہیں ہے، 5 منٹ پہلے ہی نکل جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ 5 منٹ کر کے وہ ایک بہت بڑا منٹ بن کے وہاں کھڑا رہے گا، جس کے بارے میں اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قیامت اسی لیے تو آئے گی، اور ایک دن آخرت کے دن اللہ کی عدالت اسی لیے تو لگے گی، چاہے وہ دنیا میں کسی انسان کا حق ہو، چاہے اللہ کا حق ہو۔ کسی بھی چیز میں کمی کرنے کے بارے میں یہاں بات آ رہی ہے، حق نہ دینے کے بارے میں یہاں بات آئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ویسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اسی لیے اس کی وجہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ریزن بتا دیا کہ ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جن کو دوبارہ اٹھائے جانے پر اور اللہ کے حضور سوال جواب ہونے پر یقین نہیں ہے، ویسے ہی لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور ویسے ہی لوگ ایسا غلط کام کرتے ہیں۔ اور دنیا میں تو یہ ظلم عام ہے، اور قیامت اسی لیے تو آئے گا، سب کو اس کا حق ملے گا اس دن۔ اور آج یعنی اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں یا لوگوں کے حق میں کمی کر دے انسان، تو آج تو وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو بری کر لے گا، اپنے آپ کو اگر چھڑا بھی لیتا ہے تو آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اس کا حق دلائیں گے، یعنی سب کو اس کا حق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بد کردار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے۔ سجین کیا ہے؟ سجین کا معنی ہوتا ہے قید خانہ، جیل۔ تو جو ایسے بد عمل اور بد کردار لوگ ہوں گے، ان کے اعمال نامے یعنی کہ ان کا جو دفتر ہوگا، ان کا جو رجسٹر ہوگا، وہ سجین ایک قید خانہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں رکھ دیا جائے گا، اور سجین ایک ریکارڈ بھی ہے جہاں ان کو درج کیا جائے گا۔ اور یہ سجین کہاں ہے؟ سجین جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے سجین، اور یہ وہاں ان کی روحیں بھی قید کر لی جائیں گی۔ بد کردار اور بد عمل لوگوں کی روحیں سجین میں قید کر لی جائیں گی قیامت تک وہ وہیں قید رہیں گے، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے ان کا جو بھی معاملہ ہوگا پھر آگے کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ سجین میں جانے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ ان کو آخرت پر ایمان نہیں تھا، ان کو اللہ کے حضور پیش ہونے پر ایمان نہیں تھا۔ اگر ان کو ایمان ہوتا کہ ہمارا محاسبہ ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری بدنیتی اور جو ہم اپنے فائدے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے جو ہم اس طرح سے دوسرے کا حق مار رہے ہیں، تو دنیا میں خوش رہنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اگر یہ انجام سے بے خبر نہ ہوتے تو یہ سجین میں نہ جاتے۔ اور بڑے دن کے لحاظ سے مطلب قیامت کا دن، بڑا دن کس کو کہا گیا؟ قیامت کا دن کہا گیا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جب تمام انسان اور جن کا اس دن حساب لیا جائے گا۔ اور اسی پر یقین ہونا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے، یہ خیال کرتا ہے اور اس چیز سے بالکل غافل رہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، آئے گی اور محاسبہ ہوگا۔ اس چیز سے بے خبری، اس چیز سے غفلت انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی وجہ یہاں بھی بتائی گئی۔
اور یہاں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کیا جانیں کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے، یعنی وہ سجین کیا ہے، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک کتاب بھی ہے اور سجین ایک قید خانہ بھی ہے، جہاں لوگوں کی روحوں کو، برے لوگوں کی روح جو ہے وہاں رہیں گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کہا گیا ہے، اور اسے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے۔ اب یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جھٹلانے والا انسان ہوتا کون ہے؟ جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور وہ گنہگار بھی ہے۔ یہ بات بتا دی گئی، واضح کر دیا گیا کہ دیکھو، یعنی کہ روز جزا کا منکر صرف وہی شخص ہو سکتا ہے، یعنی کہ آخرت کا اور جزا اور سزا کے دن کا انکار کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو نہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان ہو، نہ اس کی صفت عدل پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن عدل کرنے والا ہے، اور نہ اس کی حکومت پہ۔ جس شخص کو اللہ کی اس صفات پر یقین رہے گا وہ قیامت کے دن کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، اور جب اسے روز جزا پر یقین نہیں رہے گا تو پھر وہ ہر طرح کے گناہوں میں جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے گا، دلیر ہو جائے گا، اور وہ گناہوں میں، برائیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا، اور چونکہ اس کو فکر نہ ہوگی تو پھر وہ ایک گناہ کے بعد، چھوٹے سے گناہ کرنے کے بعد اس کو لگے گا یہ چھوٹا ہے، اور وہ چھوٹے سے چھوٹے کرتے کرتے ایک دن وہ بڑے گناہ کی طرف چلا جائے گا، اور اس کو اس چیز کا احساس تک نہ ہوگا، اور اس کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ اس کو جب اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس پر ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی آخر اس کا حال اتنا برا ہو جاتا ہے کہ جب اس کو اخروی عذاب یعنی آخرت کے عذاب کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، جب وہاں کے حساب اور کتاب کے متعلق اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو وہی پرانی بات ہے جسے سن سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں، یہ تو وہی بات ہے جو ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پر کوئی یقین نہیں رکھتا ہے، اور اس کی حالت پھر ایسی ہو جاتی ہے، اس برائی میں وہ اتنا حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکذبون، جو وہ جھٹلاتے تھے نا، اس کی وجہ سے ان کے دل پر ان کے گناہ، ان کی برے اعمال، ان کے وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ گیا ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ آیتوں پر کوئی شک ہے، ان آیتوں پر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، یا یہ بھی بات نہیں ہے کہ یہ آیتیں جو ہے وہ کسی طرح کا اثر نہیں کر سکتی ہے، نہیں، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ گناہ کر کر کے ان کے دل جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، زنگ لگ چکا ہے، اسی لیے ان میں حق اور باطل کو دیکھنے سمجھنے کی تمیز ختم ہو گئی۔ جس طرح سے گناہ سے دل کا زنگ لگ جانے کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک لوہے کو بارش میں یا پانی میں رکھ دیا جائے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک تھوڑا سا اورنج کلر کا اس میں زنگ لگتا ہے، یعنی وہ خراب ہوتا ہے۔ اگر فوراً سے اس کو صاف کر دیا جائے اور اس اچھی طرح سے، تو پھر سے وہ پہلے کی حالت میں آ جاتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اسی طرح سے پانی میں، تو یہ لوہا جو بہت ہی مضبوط چیز ہے وہ پانی اس کو کھا جاتی ہے، اور نہیں صاف کیا تو پھر وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، جو اتنی مضبوط چیز لوہا ہے۔ تو اسی طرح سے دل پر حدیث میں کیا آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے،
اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے کہ دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی غلطی یا گناہ ہوتا ہے تو مومن بندہ وہ ہے جو فوراً ہی اس سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، اور پھر اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ لیکن جو لوگ چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں کہ چلو اس میں کوئی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے یہ، اور پھر وہ چھوٹا چھوٹا کر کر کے وہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ نقطہ لگتے 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 پورے ہی دل کو وہ خراب کر دیتا ہے۔ کیونکہ انسان میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ غفلت جو آ جاتی ہے تو وہ بے حس بنا دیتا ہے، انسان میں بے حسی آ جاتی ہے، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر احساس ہی باقی نہیں رہتا، یہ تمیز ہی نہیں کر سکتا وہ کہ یہ برا کام ہے اور یہ صحیح کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتی ہے۔ انسان گناہ جتنا خطرناک کرے گا، اللہ کی نافرمانی جتنا زیادہ کرے گا، عبادت اور نیکی کا موقع اس کو اتنا کم ملتا ہے۔ اور اہل علم کے نزدیک وہ دن سب سے برا دن ہوتا ہے جس دن ایک شخص جو ہے اپنے اعمال نامے میں نیکی میں اضافہ نہ لکھوا لے، یعنی اپنے نیکی میں اضافہ نہ کرے، وہ دن سب سے برا دن اس کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی نقصان کی بات ہے کہ ایک شخص کے لیے جس کی یہ حالت ہو جائے۔ سب سے بڑے نقصان جو ہے وہ اس کا ذکر اب آ رہا ہے کہ کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ہرگز نہیں، یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو سب سے بڑی سزا کیا ملے گی کہ وہ اپنے رب کا دیدار نہ کر سکیں گے۔ جو لوگ دنیا میں، اہل علم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے دور رکھتا ہے، دور رہتا ہے، تو آخرت میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ سے دور رکھیں گے، اس کو محروم کر دیں گے اور وہ اللہ کا دیدار نہ کر سکے گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے ایک انسان کے لیے، ایک شخص کے لیے، خاص کر کے ایک کلمہ گو کے لیے، ایک مسلمان بندے کے لیے، کہ اس نے کلمہ کا اقرار کیا اور کرنے کے بعد پھر اتنی بڑی سعادت سے وہ محروم ہو گیا۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دنیا میں رہ کر کے وہ اللہ کو، آخرت کو، اس کے شریعت کو، اس کے دین کو، اس کی قرآن کو، اس کے کتاب کو وہ بھلا کے بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اس کو اپنے دیدار سے محروم کر دیتے ہیں۔ جب دنیا میں تم کو شوق نہیں اللہ سے ملنے کا، نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، تو اگر ایک شخص اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا ہے تو پھر آخرت میں اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ یقیناً جہنم میں گرنے والے ہیں۔ پھر انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، یہ چیز تم اسی جہنم کو جھٹلا رہے تھے نا، کہ ہم اس جہنم میں نہیں جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، جنت جہنم کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی دوبارہ نہیں اٹھنے والے ہیں، اسی چیز کا یقین نہیں تھا، اسی چیز کو تم جھٹلاتے تھے، تو وہاں کہا جائے گا کہ جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے آج تمہارا ٹھکانہ وہیں ہے اور تم وہیں جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پائے لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ علیین کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا کتاب کہاں ہوگا؟ نیک لوگوں کا رجسٹر، ان کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بلند مرتبے والی جگہ ہے۔ علیین کیا ہے؟ اور وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور یہ جو فاجر کہا گیا نا، وہ فاجر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو حد سے زیادہ جو ہے وہ وسیع پیمانے میں دین کی نافرمانی کرنے والا اور گناہ کرنے والا اور ہر وقت گناہ میں مبتلا رہنے والا،
گناہوں سے جو ہے وہ ملوث رہنے والا۔ اور یہاں کیا آیا بات؟ یہاں بات آ رہی ہے ابرار کی، اس کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے جہاں برے لوگوں کی خبر ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اچھے لوگوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اور جہاں خوشخبری دی جاتی ہے نیک لوگوں کی تو وہاں پھر برے لوگوں کے حالات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اب نیک لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ابرار۔ ابرار یعنی بر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نیکی، نیکی کے کام، اور بر کے معنی وسیع نیکی کرنے والا، یعنی کہ صرف نیکی نہیں بلکہ اس کی تو یہ حالت ہے کہ ہر دم نیکی پہ وہ مائل رہنے والا، ہر دم اس کی خصلت ہی یہی بن گئی کہ جب کسی نیکی کا موقع آئے تو اسے فوراً کرنے کے لیے وہ اٹھ جائے، تو وہ بر ہوتا ہے، اور اسی کا جو ہے وہ پلورل ہے ابرار، یعنی کہ ایسی خصلت رکھنے والا شخص اور جو خوب سے خوب نیکی کرنے والا ہو، اور ہر طرح کی نیکی، کوئی بھی ایسا اس کے دل میں نہ نہیں ہو، اس کے دل میں انکار نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ حق سے زیادہ دینے والا ہوتا ہے، حق سے زیادہ دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دیدار الہی کا شوق ہوتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کا اس کو یقین ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل میں کسی طرح کا انکار نہیں ہوتا، ہر طرح کی نیکی کرنے میں آگے آ جاتا ہے، اور اللہ کے خاص فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان ابرار لوگوں کی کتاب ہے، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی ان کا رجسٹر، ان کا اعمال نامہ، ان کا دفتر ہے وہ علیین، جس کے پاس کون رہتے ہیں؟ مقرب فرشتے وہاں حاضر رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اور کیسے ہوں گے؟ تختوں پر بیٹھے نظارے کرتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے، اور انہیں خالص شراب پلائی جائے گی۔ یعنی علیین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بلند مرتبہ مقام ہے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے مقرب فرشتے بھی موجود رہیں گے، اور اللہ کے مقرب بندوں کی ارواحیں وہاں موجود رہتی ہیں، اور یہ مقرب فرشتے جو ہیں وہاں ابرار کے، نیک لوگوں کے اعمال ناموں کو دیکھتے اور پڑھتے ہوں گے، اور وہ پڑھ کے دیکھ کر خوش ہوں گے، اور قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ یعنی جنت کی تمام نعمتوں سے ابرار لوگ جو ہیں وہ مزے اڑائیں گے، جو جنت میں چلے جائیں گے، جنتی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی نعمتیں جو ہے وہ میسر ہوں گی، وہ شہنشاہوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح اونچی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے جو اللہ تعالیٰ ان کے جو چہرے پر رونق کی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چہرے پر رونق، جب انسان بے فکر ہوتا ہے، اسے کسی طرح کا غم نہیں ہوتا، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، جب وہ خوش ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، تو جنت کی نعمتوں میں بڑی خوشحالی کی زندگی ہوگی، اور وہی ان کے چہرے پر نظر آ رہی ہوگی، اور جنتیوں کی نگاہیں جو ہیں وہ بھی بڑی تیز ہو جائیں گی وہاں، اور وہاں جنت میں بیٹھے بیٹھے اہل جنت کے اعمال جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر کیونکہ جنت کے بھی تو درجات ہیں، تو ہر درجات کے لوگ کے بارے میں اگر وہ جاننا چاہیں گے، اپنے جاننے والے، اپنے رشتہ دار، اپنے لوگوں کے بارے میں، تو ان کو اس کی خبر ملے گی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر انہیں دنیا کا کوئی ایسا ساتھی جو ہے یاد آ جائے گا جو کہ جنت میں نہ گیا ہو اور وہ دوزخ میں پڑا ہوگا، وہ اس کے حالات سے بھی باخبر ہونا چاہیں گے اگر، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بھی نظارہ وہاں کرا دیں گے، یعنی کہ ہر چیز جو بھی خواہش کرے گا جنتی، جنت میں جانے والا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور انہیں ایسی شراب دی جائے گی پینے کے لیے جس میں کسی طرح کی جو ہے کوئی خرابی نہ ہوگی، کوئی بربادی نہ ہوگی کہ اس کا عقل خراب ہو جائے یا کسی طرح کا، بلکہ
نہ تو وہ ذہن کو خراب کرے گی اور اتنی خالص ہوگی کہ اس میں جو مہر لگا ہوگا، جو سل لگا ہوگا، جو سیل کیا جائے گا، اس کو جو پیکنگ کیا جاتا ہے، اس کو جو تو سل کیا جاتا ہے تو کس چیز سے، ٹیپ وغیرہ سے یا کسی ایسی چیز سے کیا جاتا ہے کہ اس کو ہٹانے پر کبھی کبھی ہاتھ بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہاں جو وہ اس کے اوپر جو مہر لگی ہوگی، اس کے اوپر جو سیل لگایا جائے گا، وہ بھی جنت میں جو سیل ہوگی وہ خوشبودار ہوگی، مسک اور کستوری کی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی ہر چیز اس کی اتنی اچھی ہوگی اور اتنی جو ہے وہ خالص اور عمدہ قسم کی ہوگی، خالص ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ترغیب دلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں، تم جو آگے جانے کی، رغبت دلانے کی جو بات کرتے ہو، مقابلہ کرنے کی جو بات کرتے ہو، راغب ہوتے ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم اس نفیس چیز کی طرف رغبت کرو، اس نفیس چیز کے لیے مقابلہ کرو، اس نفیس چیز کو پانے کی دوڑ لگانے والوں میں ہو جاؤ۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، چاہیے تو یہ کہ تم اس کو پانے کے لیے اس میں رغبت کرو۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ جو دنیا کے شراب کی بات لی جائے تو یہ اس قابل نہیں کہ کوئی نیک انسان، کوئی بھلا انسان، کوئی اچھا انسان اس کی طرف رغبت کرے۔ ہاں، لیکن یہ رحیق مختوم جو ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس پر لوگوں کو ٹوٹ پڑنا چاہیے، اور اس کو پانے کے لیے، اس کے حصول کے لیے نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چاہیے تو یہ ہونا چاہیے، لیکن دنیا کے بھاگ دوڑ میں اور دنیا کی چیز جو حقیر ہے، جو پائیدار نہیں ہے، جو ختم ہونے والی ہے، جو ہمیشگی کا نہیں ہے، اس کے لیے تم مقابلہ کرنے میں لگے ہو، اس کے لیے تم رغبت لے جانے پر لگے ہو، لیکن تم کو چاہیے تو یہ نفیس چیز، یہ اس اچھی چیز، اس عمدہ چیز کی طرف دوڑ لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ مزید تعریف فرما رہے ہیں نعمتوں کا کہ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، وہ شراب جو ہوگی اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ اور یہ شراب ہے کیا؟ یہ ایک چشمہ ہے جس سے ایک مقرب لوگ پئیں گے، یعنی کہ یہ ابرار کے لیے جو رحیق مختوم ہوگی وہ مقربین کے لیے ہوگی۔ ابرار نیک لوگ کیسے ہوں گے؟ مقرب ہوں گے، اللہ کے قریبی لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ، اللہ جن سے راضی ہوگا ویسے لوگ ہوں گے۔ اور یہی شراب بھی ہوگی، لیکن اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی۔ اور یہ تسنیم کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمے کا نام ہے جس میں اس شراب میں اس سے ملاوٹ ہوگی، جس میں وہ اور بھی زیادہ خوشبودار اور بھی زیادہ لذیذ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ دنیا میں مجرم لوگ کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں کا، نیک عمل کرنے والوں کا، اچھی راہ پر، صراط مستقیم پر چلنے والے کا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے۔ اب دیکھو ان کا کیا ہے، اب معاملہ بالکل پلٹ ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اشارہ کرتے ایک دوسرے کو، اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے لوٹتے، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر کو تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، یعنی جب ایمان والے نیک لوگ جنت میں پہنچیں گے تو وہ ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، اور کافروں کو ان کی کرتوتوں کی ضرور بدلہ دی جائے گی وہاں۔ تو ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی 4 حرکتوں کا ذکر کیا ہے، اور آج بھی مسلمانوں کے ساتھ، آج بھی جو مسلمان دین پر، اللہ کے احکامات پر، قرآن و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کفار مکہ نے بھی یہی کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں،
اپنے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مسلمان ہیں بیوقوف جو دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کو جو ہے وہ لذت ملے گی اور آخرت میں ان کو نعمت ملے گی اور آخرت میں وہ عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، اور اس کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں یہ دنیا میں۔ تو یہ بڑے بیوقوف ہیں، یہ بیوقوف ہیں، اور وہ مذاق اڑاتے تھے، اور وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں بھی یہ ان چیزوں سے گئے اور آخرت تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، جنت اور جہنم کا تو انکار کرنے والے ہیں، اس پر تو کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ تو دنیا میں ان چیزوں کو کھو کر کے یہ مسلمان بے وقوفی کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جنت تو ملے گی نہیں، دنیا بھی گئی، تو یہ کہہ کر کے وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور ایسا ان کا رویہ تھا۔ آج بھی جو لوگ اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو لوگ اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، ان کا یہی طریقہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اس طریقے پر ہی بنے رہیں، اپنے اسی طریقے پر بنے رہیں، کیونکہ لوگوں کا مذاق اڑانا جو ہے وہ کوئی نقصان دہ نہیں ہوگا۔ جب لوگ اس کو برا سمجھے کسی کو تو وہ بری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظروں میں مسلمان کا مقام، ایک شخص کا مقام، ایک ایمان والے کا مقام جو ہے وہ اونچا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو ایسے لوگوں کو، جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کو کوئی نگہبان بنا کر تو بھیجا نہیں ہے ان کو۔ تو جب نگہبان بنا کے بھیجے نہیں گئے ہیں تو پھر وہ اس طرح کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو ستا رہے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں؟ کیوں ان کو تنگ کرتے ہیں؟ مسلمان تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو تمہیں اس راہ پر بلاتے ہیں جس راہ پر تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے ساتھ کوئی زبردستی اور تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں دے رہے، تو پھر تم ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ اب آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کفار مکہ مسلمان سے ایسی بدسلوکی جو کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے دین کی حمایت میں، اپنے دین کو صحیح سمجھ کر کے اور اس کی حمایت میں کرتے ہیں، وہ ثواب سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور وہ کر رہے تھے۔ جبکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کافروں کو ان کے اس جو ان کی روش، ان کی جو ہوگی ایسی، ان کا جو طریقہ ہوگا، ان کا جو یہ کارنامہ ہوگا، تو اس کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا وہاں۔ اور یہی جن کو خستہ حال سمجھتے تھے، جن مومن کو کہ برا حال ہے یہ لوگ جو دنیا کی نعمتوں سے محروم اپنے آپ کو کیے ہوئے ہیں، بے وقوف ہیں، یہی مومن جو دنیا میں خستہ حال انہیں دکھ رہے تھے، جس کو وہ بہت ہی نیچی نظر سے دیکھ رہے تھے، ایسے ہی مومن بندے وہاں مسلط لگائے آرام سے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے، اور وہیں ان کافروں کا نظارہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ احمق، دیوانہ، بے وقوف اور گمراہ کون تھا آج، ہم تھے یا تم تھے؟ اور وہاں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں کھول کھول کر واضح کر دی ہے، بیان کر دی ہے، لیکن یہ اثر کس کو کرتی ہے؟ لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح کی مثال قرآن میں دے کر کے خبردار کیا ہے، لیکن اثر ان لوگوں کو کرے گی اور اتنا کرے گی جس کے اندر ایمان اور یقین اللہ کی کتاب پر، اللہ کی کتاب کی عظمت پر، اس کی اہمیت پر جتنا زیادہ ہوگا، اس انسان پہ اتنا زیادہ یہ قرآن جو ہے وہ اثر کرے گی، اور انسان اتنا زیادہ اس پہ عمل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ایک بار دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم کتنے سال سے اس طرح کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 40 سال سے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا
کہ اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کے ہاں چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملت کے خلاف پہ تمہارا انتقال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں جو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ اللہ کے بنائی ہوئی اس دنیا میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے حق میں کسی طرح کی بھی کمی کرنا، نماز اللہ کا حق ہے، اور اس میں جو تخفیف کرتا ہے یعنی کمی کرتا ہے اس کے رکوع میں، اس کے سجود میں، اس کے قیام میں، تو جیسے جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے اگر وہ نہیں پڑھتا تو وہ یعنی کہ نماز میں کمی کرتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے متعلق ایک بار ایک شخص سے پوچھا، جب اس کی عصر کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ پائے جماعت سے، تو اس سے اس کی وجہ انہوں نے پوچھا، تو اس نے کچھ ایسا ہی عذر بتایا ہوگا جو شرعی عذر نہیں ہوگا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم نے تخفیف سے کام لیا ہے، یعنی تم نے کمی کی۔ تو اس طرح سے چاہے وہ اللہ کا ہو یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا حق بھی کسی کا نہیں مارنا چاہیے، اور بہت ہی احتیاط اور جو ہے سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پر، اللہ کے احکام پر یقین پختہ دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔